السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، اللہ کا نام لے کر ہم شروع کرتے ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سابقہ اور لاحقہ۔ سابقہ اور لاحقہ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں، اس سے میری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتانا ہے آج کہ سابقہ اور لاحقہ ہمارے نثر حصہ نثر کا آج آخری ٹاپک ہے، یعنی اردو قواعد حصہ نثر اردو قواعد کا آج ہمارا آخری ٹاپک ہے۔ ٹھیک ہے، سابقہ اور لاحقہ، کیونکہ میں نے جو ٹیکسٹ بک میں چیزیں دیکھی ہیں، جتنے بھی ٹاپکس تھے اردو قواعد کے اعتبار سے، وہ تمام کے تمام مکمل ہو چکے ہیں۔ اور اگر میری نظر سے کوئی ٹاپک اوجھل ہو گیا ہو، حصہ نثر کی میں بات کر رہی ہوں بار بار، ٹھیک ہے، میں پوری کتاب کی بات نہیں کر رہی، اور اگر کوئی ٹاپک میری نظر سے اوجھل ہو بھی گیا ہو، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں نے یہ ٹاپک مس کر دیا ہے، تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا، خود بھی ایک بار چیک کر کے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ٹاپک مس ہو چکا ہے مجھ سے۔ چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف، اور آج کا ہمارا ٹاپک چونکہ سابقہ اور لاحقہ ہے تو ہم پہلے سابقہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد لاحقہ پڑھیں گے۔ سابقہ ایسے الفاظ کو کہا جاتا ہے، سابقہ دراصل ہے کیا، کسے ہم سابقہ کہتے ہیں؟ کسی بھی الفاظ کے شروع میں کوئی بھی لفظ ہے، اس لفظ سے پہلے اگر کوئی علامت یا حرف لگا دیا جائے اور اس سے کوئی نیا لفظ بن جائے تو اسے ہم سابقہ کہیں گے۔ دوبارہ سے سن لیں ڈیفینیشن۔ کسی بھی لفظ کے شروع میں یا کسی بھی لفظ سے پہلے اگر ہم کوئی علامت یا حرف لگاتے ہیں یا کوئی الفاظ لگاتے ہیں تو اس سے ایک نیا لفظ بن جائے جو بامعنی ہو، جس کی کوئی میننگ بھی ہو، جو بھی علامت یا حرف ہم اس لفظ سے پہلے لگا رہے ہیں، اس علامت یا حرف کو سابقہ کہا جائے گا۔ اچھا، اب ہم مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے یہاں پر لکھا ہے ان پڑھ، ان بن اور انجان، ٹھیک ہے۔ تو بچوں یہاں پر پڑھ ایک لفظ ہے، بن ٹھیک ہے حرف ہے، اور جان ایک لفظ ہے۔ تو ان تمام لفظوں سے پہلے یا حرفوں سے پہلے ہم نے جو علامت لگائی ہے ان، جو تمام الفاظوں سے پہلے آ رہی ہے، یعنی تمام الفاظوں سے پہلے جو علامت آ رہی ہے ان، دراصل یہ سابقہ ہے۔ اور جب یہ کسی لفظ سے جڑ جاتی ہے، جب یہ علامت یا حرف کسی لفظ سے جڑ جاتا ہے تو یہ ایک نیا لفظ بناتا ہے۔ ظاہر ہے جب ہم پڑھ کہہ رہے تھے تو جب ہم نے پڑھ کہا تو اس لفظ کے کچھ اور معنی تھے، ٹھیک ہے، اور جب ہم نے ان پڑھ کہا تو یہ ایک نیا لفظ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اگر میں بن کہوں تو یہ ایک الگ لفظ کے سینس میں ہمیں میننگ دے گا، اور جب میں ان بن کہہ رہی ہوں تو یہ بالکل ایک نیا لفظ بن گیا۔ اور اگر میں جان کہوں تو یہ ایک نیا لفظ ہے، اور اس سے پہلے اگر ان لگا دوں تو انجان بالکل ایک نیا لفظ بن جائے گا، اور جو نیا لفظ بنے گا لازمی سی بات ہے اس کے جو ہے مطلب بھی ہوں گے، اس کے معنی بھی ہوں گے۔ الفاظ انہی کو کہا جاتا ہے جن کے کوئی نہ کوئی مطلب ہوں، ڈکشنری میں یا لغت میں اس کی میننگ پائی جائے، اسی کو ہم ورڈ یا لفظ کہتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں، اسی طرح اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جو آپ کو نیکسٹ سلائیڈ میں نظر آ رہی ہوں گی۔ با اثر، با ادب، با تمیز، با خبر۔ تو ان لفظوں سے پہلے جو علامت ہر لفظ سے پہلے لگی ہوئی ہے، ہر لفظ سے پہلے جو علامت لگی ہوئی ہے وہ دراصل سابقہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی سابقہ کی مثالیں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں لاحقہ کی طرف۔ لاحقہ کسے کہیں گے؟ لاحقہ بالکل اس کے ضد میں شمار ہوگا، بالکل اس کا اپوزٹ ہے۔ وہ کس طرح سے؟ کسی بھی لفظ کے بعد، کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر کوئی علامت لگا دی جاتی ہے تو جو علامت ہم نے کسی لفظ کے آخر میں لگائی ہے وہ لاحقہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں مثال، ٹھیک ہے۔ آتش باز، دھوکہ باز، دغا باز۔ اب یہ آتش ایک الگ لفظ تھا جس کے معنی آگ کے ہیں، دھوکہ ایک الگ لفظ ہے، دغا ایک الگ لفظ ہے، لیکن جب ہم نے
ان الفاظوں کے آخر میں، ان الفاظ کے بعد جو علامت یا حرف لگایا ہے یا جو لفظ لگایا ہے باز، یہ جو ہے اسے ایک نیا لفظ بنا دے رہا ہے۔ آتش باز ایک نیا لفظ بن گیا، دھوکہ باز ایک نیا لفظ بن گیا، اور دغا باز بھی۔ اسی طرح آپ کو اور بھی مثالیں نظر آ رہی ہیں، کارخانہ، کتب خانہ، عیدگاہ، خوابگاہ اور آرام گاہ۔ یعنی جب ان لفظوں میں ہم نے لاحقہ نہیں لگایا تھا تو یہ بالکل ایک الگ الفاظ تھے، لیکن جب ہم نے ان میں لاحقہ لگا دیا ان کے آخر میں تو پھر یہ بالکل ایک الگ لفظ بن گئے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ جو لفظ کے آخر میں علامت لگ رہی ہے اسے ہم لاحقہ کہیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو علامت ہم نے یہاں لگائی ہے، مثال کے طور پر میں نے لاحقہ میں بعض مثال لگائی نا، آتش کے بعد میں نے جو علامت لگائی ہے بعض، ضروری نہیں ہے کہ یہ ہر لفظ کے بعد ہی لگتی ہو، یعنی تمام لفظوں کے بعد آپ اس کو لگا سکتے ہیں۔ جس لفظ کے ساتھ ہمیں یہ مناسب لگے گی، جس لفظ کے ساتھ ہمیں یہ سوٹیبل لگے گی، ہم اسی لفظ کے ساتھ وہ علامت لگائیں گے، چاہے وہ لفظ سے پہلے لگائی جا رہی ہو یا لفظ کے بعد لگائی جا رہی ہو۔ جو چیز جس کے ساتھ، جو علامت جس لفظ کے ساتھ سوٹ کرے گی، اگر پہلے لگ رہی ہے قواعد کے اعتبار سے تو ہم پہلے لگائیں گے، اور اگر بعد میں لگ رہی ہے تو پھر ہم اسے بعد میں لگائیں گے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ آتش خانہ کر دیں یا دھوکہ خانہ کر دیں، اس طرح سے تو کوئی لفظ نہیں بن سکتا۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ کسی بھی لفظ کے بعد ہم کوئی بھی علامت لگا دیں تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں یا اگر آپ اردو لغت کو پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بات بھی پتہ ہونی چاہیے کہ ہر علامت ہر لفظ کے ساتھ نہیں مناسب لگتی، جن الفاظ کے ساتھ لگتی ہے انہی الفاظ کے ساتھ ہم نے استعمال بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس ٹاپک میں آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہے، نہیں سمجھ آئی اگر کوئی بات، تو مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں۔ اور دوبارہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ حصہ نثر سے اردو قواعد کے جتنے بھی ٹاپک تھے وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں سابقہ لاحقہ تک۔ اب اگلی کلاس میں ہم کیا پڑھیں گے، حصہ نثر ہی پڑھیں گے یا حصہ نظم کو شروع کریں گے، وہ میں آپ کو اگلے لیکچر میں بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، تو امید کرتی ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور وہی گزارش آپ سے جو میں ہر بار کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ان بچوں تک شیئر کریں جو کلاس 8 میں ہیں یا جو کلاس 9 میں بھی پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔